بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ظہور چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم 2021 کے نئے سال میں شامل ہو رہے ہیں اور آج 2021 کی پہلی تاریخ ہے۔ سب سے پہلے میں دنیا بھر کے انسانوں کو، مسلمانوں کو اس سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گو یہ اسلامی سال نہیں ہے، یہ اسلامی سال کا آغاز نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ عیسوی کے ساتھ چل رہا ہے، تو ہم بھی دنیا کے ساتھ ہیں اور اسی لیے میں اس نظریے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کرے آپ کا یہ سال خوشیوں سے بھرا ہو۔ آپ اس سال میں ایک انٹرنیشنل بیماری کووڈ-19 جو ساتھ لے کر 2021 میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ اس بیماری سے پوری دنیا کو محفوظ رکھے، پوری دنیا کے انسانوں کو اس سے محفوظ رکھے اور اس موذی وائرس سے اللہ تعالیٰ ہماری جان چھڑائے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی دے، اور جو مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دنیا بھر کے سائنسدان اس بیماری کی ویکسین تیار کرنے میں جٹے ہوئے ہیں، اور کچھ ممالک اس کا آغاز کر چکے ہیں۔ اس کے استعمال کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ 2-4-6 مہینے کے بعد اس کا رزلٹ واضح ہوگا۔ اس کے علاوہ اب آتے ہیں ہم اپنی مسلم برادری پر، مسلم امہ پر، اور دنیا کے بہت سارے مسلمان ممالک اپنے مسائل میں جٹے ہوئے ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں پر عذاب، ابھی مشکلات ہیں۔ کشمیر کے مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر، افغانستان کے مسلمانوں پر، چچنیا کے مسلمانوں پر، اور ایک مسلم دشمنی کا جو عنصر چل رہا ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف، اس کا الگ ہم سامنا کر رہے ہیں۔ اپنی معیشت کی کمزوری کی وجہ سے ہمارے مسائل بے شمار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے مسلمان اپنی جو ایک اپنی نااہلی کی وجہ سے، اپنی نا اتفاقیوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، اور ہم دوسروں کے رحم و کرم پر ہیں، بجائے اس کے باوجود کہ ہمارے پاس وسائل بے شمار ہیں، صرف ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے، اور ہم پر جو دوسرے ممالک ہیں، دوسرے لوگ ہیں، دوسری قومیتیں ہیں، وہ ہم پر غالب ہیں۔ ہمارے وسائل وہ ہڑپ چکے ہیں اور وہی ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ جو دفاعی سطح سے مسلمان ہیں ان کی الگ مشکلات ہیں۔ ہم دفاعی لحاظ سے بھی بہت کمزور ہیں۔ آج کی دنیا میں جو فضائی فورس ہے، یعنی ایئر فورس ہے، اس کا شمار بہت زیادہ اس کا استعمال ہو رہا ہے، اور ہم اس سے کافی حد تک پیچھے ہیں، بلکہ بہت زیادہ پیچھے۔ اب آتے ہیں ہم ملک پاکستان کی طرف، اپنے وطن کی طرف۔ تو ناظرین، میں اپنی پاکستانی قوم کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سال بہترین گزارے، اور آپ جن مشکلات میں ہیں وہ آپ کی دور ہوں، آپ کے بچوں کی مشکلات دور ہوں، اور ملک پاکستان پر جو مشکلات ہیں وہ بھی دور ہوں، تاکہ وہ دور ہوں گی تو ہم
خوشحال ہوں گے، ترقی یافتہ ہوں گے۔ ابھی حال ہی میں ایک احتجاجی نظام چلا تھا، اور وہ بھی اب اللہ کے فضل و کرم سے اختتام پذیر ہو جائے۔ میں احتجاج کے خلاف نہیں ہوں، لیکن احتجاج برائے نفرت نہیں ہونا چاہیے۔ احتجاج کا نام جو ہے وہ اصلاح ہونا چاہیے۔ موجودہ حکومت بھی کوئی خاطر خواہ عوام کو خوشیاں دینے میں ناکام رہی ہے، مہنگائی کرنے میں مہنگائی کو ختم کرنے میں ناکام ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو مخالفین ہیں جو ہمارے ملک اور قوم کے خلاف جو طاقتیں ہیں وہ یہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ان کو نہیں پتہ کہ یہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، لیکن وہ کھلا رہے ہیں اور یہ کھیل رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ملک کی معیشت کی طرف۔ ملک کی معاشی حالات کوئی خاطر خواہ اچھے نہیں ہیں، تسلی بخش نہیں ہیں، اور حکومت بھی ان کے مسائل ان کو کنٹرول کرنے میں یا اس کی اصلاح کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معاشی سسٹم ہے وہ سابقہ 70-72 سال سے خراب ہے، تو اس کو ایک بہترین سمت میں اصل ڈگر پر لانے کے لیے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور حکومت بذات خود بھی کمزور ہے، مانگے تانگے کہ وہ مانگے تانگے سے اپنا نظام چلا رہی ہے، اور جو ملک کو بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی، اور یہی وجہ ہے عمران خان پر کسی قسم کا، میں سمجھتا ہوں، یہ میرا خیال ہے کہ ان پر کسی قسم کا بلیم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ملک و قوم کے خلاف ہیں یا وہ سچے اور کھرے انسان نہیں ہیں۔ وہ بالکل ہیں، لیکن وہ اپنی سچائی اور کھرا پن کو ملک کے مفاد میں استعمال کرنے کے لیے ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے، یہ اس کا جواب وہ بہتر وہی دے سکتے ہیں، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک سادہ اکثریت بھی نہیں ہے سنگل پارٹی کے ساتھ، اور جو ان کے ساتھ لوگ ٹچ ہیں یا ان کے ساتھ منسلک جو لوگ ہیں وہ بھی ان کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا ورک نہیں کر رہے، وہ ان کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں سے بہت زیادہ لوگ کرپٹ بھی ہیں، کرپشن کا شکار بھی ہیں، ان پر بہت زیادہ کرپشن کے جو کیسز ہیں وہ بھی ہیں، اور ملک کے اندر جو موجودہ پوزیشن چلی ہے اس کے حساب سے بھی وہ اتنا اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ میں اکثر اپنی بات میں کہتا ہوں، پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے ہوم ورک نہیں کیا تھا یا مطلب مجھے نہیں پتہ تھا، تو یہ ان کی نالائکی ہے۔ انہیں کیوں نہیں پتہ تھا؟ وہ 22 سال سے پچھلے اپوزیشن میں ہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں یا ملک کے معاملات کیا ہیں، کیسے چلانے ہیں۔ یہ ان کا جو عذر ہے وہ میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ باقی لوگ کریں، لیکن میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ابھی آج ہی رات کو پٹرول میں اضافے کا ایک فیصلہ ہوا، ڈیزل جو پٹرولیم مصنوعات ہیں، تو میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی مصنوعات نہیں ہیں، ان کی جو ریٹ ہیں ان کے اضافے کرنے میں یا کم کرنے میں حکومت کا کوئی کردار خاص کر نہیں ہوتا، کیونکہ عالمی مارکیٹ کے ساتھ اس کا جو کنٹیکٹ ہے وہ کنیکٹ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک آدھ دن آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ آج 2021 کا پہلا دن ہے، اور ہم پہلے دن ہی عوام پر ایک نئے انداز کا بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں۔
بجلی کا جو ریٹ ہے وہ بھی اعلان ہو چکا ہے کہ بڑھ رہا ہے، تو لوگ چیخ پکار رہے ہیں۔ لوگوں کی جو قوت سخت ہے اخراجات افورڈ کرنے کی، وہ بالکل ناکام ہو چکی ہیں۔ تو ناظرین، یہ میرا تجزیاتی جو پروگرام جو ریکارڈنگ ہے، یہ اس کی پہلی قسط ہے۔ میں اس کی دوسری قسط اگلے جو میری اگلی ویڈیو ہوگی اس میں پیش کروں گا۔ جانے سے پہلے، اجازت لینے سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔